ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ گویا کہ حکمت کا لازمی نیسیسری تقاضا نتیجہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اس میں دیکھیے دو چیزیں مل گئی، شکر اور اللہ کا شکر۔ کس کا شکر؟ ایک کا تعلق فطرت سے ہے، آپ کی فطرت کے اندر یہ شے مضمر ہے، انہیرنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے، بھلائی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک جذبہ تشکر پیدا ہو، جذبہ امتنان قلب میں پیدا ہو۔ اور آپ اگر کلچرڈ انسان ہیں تو آپ پھر اسے زبان سے بھی ادا کریں گے، جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے۔ شکر فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے، جس کو میں نے کہا سلیم الفطرت، یہاں تک کہ یہ حیوانات میں موجود ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی کی بالٹی رکھ کے، اب وہ دیکھیے جب وہ اپنی پیاس بجھا کر نگاہیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر جو ہے جھلکتا ہوا صاف نظر آ جائے۔ تو فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کی صحت کا تقاضا ہے کہ جذبہ تشکر موجود ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو پہچانے جس کے لیے کہ یہ شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ آگے چل کر آیا، انشکر لی ولوالدیک، سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے۔ پالا پوسا، تکلیفیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا، اپنی نیند جو ہے کھوئی، لیکن ہمارے اگر کوئی ہماری تکلیف لاحق تھی تو اس کا مداوع کرتے رہے۔ اس سے آگے انسان سوچتا رہا، اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ آگ میرے لیے بہت مفید ہے، سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے، تو ان کے لیے بھی ایک جذبہ تشکر ابھرا۔ لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر بوڑھے والدین آپ کے پاس ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات نہ کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما۔ یہ گویا کہ آخری ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بہرحال بڑھاپے میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شے کا معاملہ ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور درمیانی کڑیاں بھی بیان کرتا، سورج ہے، اس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ زمین، اسی سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے، اسی سورج کے اتار چڑھاؤ سے ہواؤں کا نظام ہے، اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں، اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان میں سے تم نکال لیتے ہو۔ گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے وہ دار و مدار سورج پر ہے۔
لیکن سورج کا شکریہ کیسے ادا کریں، اس کے ساتھ کیا احسان کریں، کیا بھلائی کریں، کیا خدمت کریں؟ لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر ٹیک دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے، لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے، صرف ایک چھلانگ۔ یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک چھلانگ ہے۔ یہی چھلانگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تارا، ستارہ، چاند، سورج سب کی نفی کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے عقل کا معاملہ، فطرت، شکر کا جذبہ، عقل اس ہستی کو پہچان لینا کہ جو تمام ہماری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ انشکر للہ، شکر کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے ایک راک فاؤنڈیشن فراہم ہو گئی ہے۔ اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا، اس کی شخصیت بنے گی، اس کی خودی توانا ہوگی۔ ومن کفر، اب یہاں پہچانیے لفظ کفر کو، یہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ومن کفر، کفر کے معنی جو ہے اصل میں چھپا لینا ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا کفارہ ہے۔ قسم کھائی تھی توڑ رہا ہوں، کفارہ دے رہا ہوں۔ یا کہیں کہہ بیٹھا تھا اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو کفارہ دینا ہے، سورہ مجادلہ میں ذکر ہے۔ تو ڈھانپ دینا یعنی فطرت سے ابھرنے والے اس جذبے کو روک دینا، جذبہ تشکر کو دبا دینا، یہ کفر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو بہت عام آتا ہے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر تو خود اس نے کیا ہے، اس کے اندر فطرت جو تھی اس فطرت کو اس نے دبایا ہے۔ سیکنڈریلی جب رسول کی دعوت سامنے آئی ہے، آیات سامنے آئی، ان کا انکار کیا ہے، تکذیب کی۔ یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے، ہم مانی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے گورا چٹا، یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے دو الفاظ ہیں، نہیں نہیں، کفر اور شے ہے، تکذیب بالکل دوسری شے ہے، جھٹلا دینا۔ تو وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے۔ وہ حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے۔ البتہ حمد کے معنی یہاں سمجھ لیجئے، حمد شکر اور ثنا دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ الحمدللہ کل ثنا بھی اللہ کے لیے ہے اور کل شکر بھی اللہ کے لیے۔ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ اسی کے ساتھ عقل ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے واعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نزدیک، اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ دولت مند شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا، کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے۔ حکیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے، دولت ہے۔
تو اس حکمت کا خلاصہ اور لب لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میرے پاس جو حکمت ہے، جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت، یہی کچھ ہے. ساقی متاع فقیر، اس اے ساقی متاع فقیر یہی کچھ ہے. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہی ہستی کا چل سکتا ہے، دو کا نہیں. دو کا ہوگا لفسدتا، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائنات میں فساد ہو جاتا. ایک کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ، ہر خالق اپنی شے لے کے علیحدہ ہو جائے گا. ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے، ایک حکمت ہے جو اس پوری کریشن کی پشت پر ہے. ایک قل هو اللہ احد. یہ ہے حکمت کا دوسرا نتیجہ عقل کے اعتبار سے. لا تشرک باللہ. اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا. ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کی صف میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی احتیاج ثابت کر دیتے ہیں. یا جیسے تورات میں اس کے جو بھی مرتبین تھے، اس کی تباہی کے بعد 587 قبل مسیح میں تورات تباہ ہو گئی تھی. اس کے کوئی 100 سال بعد کچھ لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے. وہ ہے اس وقت تورات کے نام سے جو دنیا میں ہے. اصل تورات نہیں ہے. اس کے جو مرتبین ہیں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت یعقوب کی اور اللہ کی کشتی ہوئی اور حضرت یعقوب نے اللہ کو پچھاڑ دیا. یہ بھی ہے انسانی سطح پر لے آئے. یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دیا. دونوں جو ہیں ظلم، یعنی وضع شیء فی غیر محلہ، شے کو اس کی اصل حقیقت سے، اصل جگہ سے، اصل مقام سے، اصل مرتبے سے ہٹا دینا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک فی الذات بدترین شرک ہے. اللہ کی ذات میں بیٹا ماننا، بیٹی ماننا، یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، ہر چیز خدا ہے. فلسفوں میں یہ ہماؤس کا فلسفہ، یہ شرک فی ذات کی بدترین صورت ہے، بدترین صورت ہے. پھر شرک فی صفات ہے. بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ، صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں. اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. اللہ علیم ہے، ہم بھی علیم ہے. عالم ہے، علامہ بھی ہے، علامہ. یہ جو اشتراک لفظی ہے اس سے بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے، قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اور غیر انتہائی ہے، لامحدود ہے. جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے. محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے. یہ فرق اگر ملحوظ رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فی صفات سے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتا ہے بات. پھر شرک فی الحقوق ہے. اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کا قانون نافذ کیا جائے، اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے. اس میں اگر آپ آ کر شریک ہو گئے، ہم خود حاکم ہیں
حاکمیت جمہور، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، شرک ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا۔ یہ شرک کی میں نے 3 موٹی، اس میں تفاصیل ہیں بہت۔ تو اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی، اب بنیہ کو نوٹ کیجئے، اے میرے چھوٹے سے بچے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ پیار سے ہے۔ والدین کے لیے بیٹے جوان ہو جائے تب بھی بچے ہی رہتے ہیں، وہ محبت ان سے اسی طرح کرتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں سے کی جائے۔ تو یہ اس میں تصغیر ہے، یا بنی، اے میرے چھوٹے سے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اب حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ توڑ کر بیچ میں اللہ ایک وصیت خود اپنی کر رہے ہیں یا اس کا اثبات کر رہے ہیں، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوب کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے۔ والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سک کرتا رہا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ گویا کہ والدہ کا حق، اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا، اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے، ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی، ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت کی۔ یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہوتی ہے۔ اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے والدین کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔
اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ کہیں کسی جگہ پر فرمایا گیا ان اللہ لا یستحی من الحق، سورہ احزاب میں ہے کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن نبی حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ کو تو کوئی حیا جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آمادہ نہیں کر سکتی. تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی ولے والدیک، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا. ولے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے لیے. اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے. ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اب دیکھیے 2 چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا. اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات میں. والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور. باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے، مال بہت چھوڑ گیا تھا باپ، ناز و نام میں پالا. اب سعد ایمان لے آئے حضور پر. والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا. اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا. لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے. اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے. مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان. نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا. باپ اتنی دولت چھوڑ گیا، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا تو خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں مصعب جا رہا. جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتار دو. مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے. وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا. یہ ہے توحید. موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اچھا یہ 2 انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے. عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی. ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یا کہا جاتا ہے
ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا ہے، اتباع اس کی کرو، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرح تم سب کو لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں گنتی کر کر کے نبا تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، نبا سے ہے یہ۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کے عمل تم کرتے رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ ہے، عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، کائے کے لیے لے آئے گا؟ جزا و سزا کے لیے لے آئے گا۔ انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہیں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے بنا ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا، اسی لیے آیا تھا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے، ہر شے سے باخبر ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی. تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے، نماز قائم رکھ. اب نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے. ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھی، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے. لیکن کیا شے مشترک ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی شکل، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے. وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین. تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں. ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہوگا. اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا. فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی، جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے. اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے. جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو. راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دو. یہ فطرت انسانی ہے. اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ نہیں آیا یہاں. جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیئتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانت مومن. اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح ہو جائے اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن. تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی ابا کرتی ہے برائی سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر. پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے بچے، نماز قائم رکھیو. انتقال کے وقت کی یہ وصیت ہے، اور نیکی کا حکم دیتا رہیو، معروف شے کا پرچار کریو. یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح. شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر سے.
جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس میں وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ صبر بھی آ گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ، خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے۔ بچے بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو۔ تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں، اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں یہ تصور موجود ہے۔ آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے۔ ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی، جو سورہ فاتحہ کی جگہ ہے، اور اس میں یہ جملہ "Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven"۔ اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا ہے۔ اے رب تیری بادشاہی آئے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو، as it is in heavens، جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے، دنیا میں تیرے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے، یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا، جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہوں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہوں، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے، سزائیں دی جائیں گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جیلوں میں بھرا جائے گا۔ لیکن فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی پڑے تم پر پھر جھیلو اور برداشت کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے، بہت پختہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں سے، ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے ہیں، نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا، جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس کے اونٹ ٹیڑھی ہو جاتی تھی، تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کولاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اب اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا، آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سنتے تھے، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سننی نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلیو، اکڑ کر نہ چلیو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے، اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے،
وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، رضا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، فخر کرنے والا، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی ہے۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لیجیے اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ علی صوتہ، آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، واحمرت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا ہو۔ لہذا یہ وقت وقت کی بات ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں، یہ نہیں۔ فرمایا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے، اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا، وہی منکر، ناپسند ہونا، اس میں سے انکر افعل کے وزن پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، علیم سے اعلم۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے ان 8 آیات کا۔ اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے، اس کا بھی اتباع کرو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے۔ کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے، نبی ہوتے تو جو کتاب اتری ہوتی کہتے تمسک بالکتاب، دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب، یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کی کوئی یہاں تلقین نہیں ہے۔ اچھا، جزائے اعمال کے بارے میں تو کہا اعمال ضائع نہیں ہوں گے، انسانی اعمال نیکی کے ہوں بدی کے ہوں، ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، لیکن یوم قیامہ، آخرت، وزن اعمال، جنت، دوزخ، جو امور صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں۔ لہذا نہ وہ کسی نبی کے امتی تھے نہ خود نبی تھے، صرف فطرت، عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی روشنی میں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اب نوٹ کیجئے ایک نکتہ، سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، اس میں یہی بات آپ کو ملے گی۔ ایسا شخص ہے جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، وہ کہہ رہا ہے حمد، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہا ہے وہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس کی دعا یہاں نقل کی جا رہی ہے؟ یہاں قل بھی نہیں ہے، ورنہ آخر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل رب زدنی علما، یہاں تو نہیں ہے۔
اور یہ پورے قرآن مجید کی ام الکتاب، الفاتحہ، الشافیہ، الکافیہ، ام الکتاب، اس کا اصل مخاطب نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، جن کے اندر نیکی بدی کا شعور بھی موجود ہو، جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں اور بدی سے بچنا چاہیں، وہ جو یہاں آیا، پھر وہ اللہ سے عہد کر کے اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، پرستش کریں گے، تیرا شکر کا حق یہی ہے کہ تیری بندگی کریں، تیرا ہر حکم مانیں۔ البتہ یہ کام بہت مشکل ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تیرا حکم ماننا آسان نہیں، لہذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعاؤں جو مانگتے تھے ان میں سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، کما حقک، جیسا کہ تیرا حق ہے، اور حسن عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اب وہ ہدایت جو مانگی جا رہی ہے، وہ انفرادی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ حضور نے فرمایا الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ جو درمیان میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ٹھٹک کر، اور پھر سب سے بڑھ کر نظام اجتماعی، اس تک عقل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ عقل انسانی مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تین ڈائمنشنز ہیں عورت اور مرد کے درمیان، توازن، حقوق اور فرائض کا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، اور جو بھی حکام وقت ہوں اور عوام ان کے درمیان توازن، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے۔ اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے، جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائل بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان۔ اس نے کہا کہ وجود ہستی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے اندر۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسوا فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار،
غار ہرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے. وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک دی ہے اور دروازہ کھلا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دے. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو. اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں. یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے. تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں. تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو، مادی دنیا میں لگے ہوئے. کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے. کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. حضور کی حدیث ہے. تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے. انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ. اب اس کا سنتھیسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے. اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں.